یہ قصہ جو میں آپ کو سنا رہی ہوں یہ ایک آپ بیتی ہے ایک لڑکی کی جو اپنے گھر میں اکیلی تھی. کس چیز کی تھی وہ سرسراہٹ اور کون سی تھی وہ دو خوفناک آنکھیں. آپ میں سے بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہوگا پر شاید محسوس نہیں کیا ہوگا. آئیے مل کر سنتے ہیں یہ دل کو دہلا دینے والی داستان. غور سے سنیے گا, مس مت کیجیے گا. میرا نام امارہ خان ہے. آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ مجھے خوفناک کہانیوں کو پڑھنے کا بے حد شوق ہے, بلکہ ان پر بنی فلمیں میں بے انتہا شوق سے دیکھتی ہوں. ساتھ ہی غیر ماورائی چیزوں پر یقین بھی رکھتی ہوں. وہ مخلوق جو نظر نہیں آتی ہے ان مخلوقات پر میں بہت زیادہ یقین رکھتی ہوں. میری ماں بہنیں کبھی میرا مذاق بھی اڑا دیتی ہیں اور کہتی ہیں تم کیسی کیسی باتیں کرتی ہو, پر مجھے پتا ہے اس رات میرے ساتھ کیا ہوا تھا. آئیے شروع سے بتاتی ہوں اس رات کا وہ دل کو دہلا دینے والا واقعہ. میں 22 سال کی اپنے آپ میں گم رہنے والی خاموش سی ایوریج طالب علم ہوں جو زیادہ تر اپنی پراسرار کتابوں کی دنیا میں رہنا پسند کرتی ہے. میں اور سومی میری چھوٹی بہن, امی اور ابو, بس یہ چھوٹا سا گھرانہ ہے. ابو ایک فیکٹری میں اکاؤنٹ مینیجر کی پوسٹ پر ہیں اور کبھی کبھی کام کا زیادہ بوجھ ہو تو رات فیکٹری میں رک جاتے ہیں. کیونکہ ہم مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور معاشرے کی چلن کو بھی اپنائے رکھا ہے تو بس BA کرنے کا انتظار اور پھر تایا کے بیٹے جنید سے شادی خانہ آبادی کر کے نئی زندگی بسر کرنی ہے جس کے ساتھ میری نسبت بچپن سے ہی طے ہے. خیر, میں آپ کو بتانے جا رہی تھی اپنے شوق کے بارے میں. میرا یہ روز کا معمول رہا ہے کہ کالج سے آنے کے بعد میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ہارر مووی ضرور دیکھا کرتی تھی اور پچھلے مہینے ہی میرے ساتھ وہ خطرناک واقعہ پیش آیا جب میں گھر میں اکیلی تھی. ایک دن جب میں کالج سے واپس آئی تو امی اور سومی میرے انتظار میں صحن میں رکھے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے. میں انہیں تیار دیکھ کر چونک گئی. خیریت؟ میں نے اپنا رجسٹر اور شولڈر بیگ تخت پر رکھتے ہوئے پوچھا. ہاں, تمہاری تائی کا فون آیا تھا, ان کا حج کا ویزا لگ گیا ہے, میں اور سومی جا رہے ہیں. تو میں نے چڑ کر کہا اور تخت پر آڑی تیڑی ہو کر لیٹ گئی. مبارکباد دینے جانا ہے, قریبی رشتہ ہے, پھر تمہارے حوالے سے نازک بھی ہے, خیال تو رکھنا ہے نا. امی نے اپنی عادت کے عین مطابق بڑے تحمل سے جواب دیا اور صحن سے اندر کمرے میں اپنی چادر اور پرس لینے چلی گئی. تو ابھی فوراً جانے کی کیا ضرورت ہے, میں نے سومی سے پوچھا. سومی نے کندھے اچکا کر امی کی طرف اندر اشارہ کیا کہ ان سے پوچھو. اچھا, مجھے کھانا تو دے دو, پھر جہاں مرضی جاؤ. میں چڑ کر بولنے لگی. ایک تو تھک کے گھر آؤ, بجائے کھانا پینا دینے کے ہمارے گھر والے اپنے سیر سپاٹوں پر نکل جاتے ہیں, اور سومی بیچاری ہمیشہ کی طرح چھوٹی ہونے کی وجہ سے میری چڑچڑاہٹ کا شکار بن گئی. خیر, میں جب تک کھانا کھاتی امی اور سومی تائی اماں کے گھر کے لیے روانہ ہو چکی تھی. ساتھ ہی بتا گئی تھی کہ ابو نہیں آئیں گے, اندر سے لاک لگا لینا, ہم 7-8 بجے تک آ جائیں گے, کیونکہ ابو 5 بجے آتے تھے اور آج آئیں گے نہیں. سو میں اب تک شام کو آزاد تھی. اسی آزادی کا فائدہ اٹھانے کے لیے میں نے سکون سے کھانا کھایا اور لیپ ٹاپ پر نیو ہارر فلمیں سرچ کرنے لگی. آہا, میرے منہ سے ایک چیخ نکلی اور خوشی کی وہ چیخ تھی, کیا فلم لگ رہی ہے. فوراً ڈاؤن لوڈ پر لگا دیا. رات کا اندھیرا, ایک اکیلی لڑکی کی پرچھائی, جنگل کا پراسرار سا ماحول, دور ایک درخت سے خون کی ٹپکتی بوندیں اور ایک کالی بلی کی سی 2 چمکتی آنکھیں. واہ, کیا ٹائٹل کور ہے. میری ساری کوفت جو امی اور سومی کے جانے کی وجہ سے ہو گئی تھی اڑن چھو ہو گئی. جب تک فلم ڈاؤن لوڈ ہو رہی تھی چائے ہی بنا لوں, میں نے یہ سوچا اور اٹھ گئی. کچن میں آ کر میں نے چائے بنائی, اپنے کھانے کے برتن دھو کر کچن پر ایک نظر دوڑائی. صاف ہی ہے, چلو سکون سے فلم انجوائے کی جائے. خود کلامی کرتے ہوئے میں نے لاؤنج کے پردے گرائے اور مین گیٹ لاک کیا. اب نیم اندھیرا سا چھا گیا تھا کیونکہ مجھے اندھیرے میں فلم دیکھنا پسند ہے. لاؤنج میں صوفے پہ کشن کا سہارا لیا, لیپ ٹاپ پہ نظریں جمائے بیٹھی تھی جہاں پراسرار سا میوزک شروع ہو چکا تھا. فلم
फुल ऑफ मिस्ट्री और हॉरर पर बनी हुई थी। सो मैं भी अब सोफे पे बाकायदा नीम दराज सी कुशन सर के नीचे अटका के सोफे पर लेटी हुई थी। बगैर पलके झपकाए पूरे इन्हिमाक से मैं वो हॉरर मूवी देख रही थी। अचानक मुझे अपनी गर्दन पर सरसराहट महसूस हुई। ऐसा लगा कोई चीज हरकत करती हुई गर्दन से सर की जानिब रवां है। पहले तो हाथ घुमाकर झटक दिया, कोई चींटी होगी, खुद ही मर जाएगी या भाग जाएगी, लेकिन 1-2 मिनट के बाद वही सरसराहट सी महसूस हुई। शुरू हो गई थी सरसराहट तो मैंने एकदम पलट कर देखा, उधर सिवाय डेकोरेशन पीस के कुछ था ही नहीं। मैंने चेहरा वापस मोड़ लिया और फिल्म एंजॉय करने की कोशिश करने लगी। बमुश्किल 10 मिनट गुजरे होंगे कि वही सरसराहट सी महसूस हुई। मैंने फौरन गर्दन ऊपर करके पीछे की तरफ देखा, बजाय पूरा मुंह मोड़ने के कुशन से गर्दन बुलंद की और आंखें घुमा घुमा कर अच्छी तरह देखा। अब तो मुझे यकीन हो गया था ये कुछ और ही है। ये ख्याल के आते ही एकदम से चीख निकल गई और मैं लाउंज से बाहर की तरफ भागी। बाहर निकली तो महसूस हुआ कितना वक्त बीत गया है। अंधेरा सा फैला हुआ था। वापसी के सफर की तरफ रवा दवा पंछियों की आवाजें अजीब सा मंजर पेश कर रही थीं। आसमान पे सुर्खी के साथ उदासी भी थी। मैं अभी आसमान पे गौर ही कर रही थी कि यकदम लाइट चली गई। सोने पे सुहागा, यूपीएस की बैटरी खत्म हो चुकी थी और जनरेटर मुझे स्टार्ट करना नहीं आता था। अब्बू या सोमी ही चलाते थे। इससे पहले कि मैं हौसला करके किचन की तरफ जाती, किचन में एक टॉर्च और इमरजेंसी लाइट होती थी। मेरे कान के पीछे फिर वही सरसराहट थी। मैंने पागलों की तरह सर झटका और हाथ सर पे मारते हुए बेसाख्ता छत की तरफ दौड़ लगा दी। छत की सीढ़ियां बाहर सहन ही की तरफ जाती थी। दूसरा करीब होने की वजह से वही आफियत का दर्द था। छत तक जाने में सरसराहट तो खत्म हो गई, लेकिन अब अपनी बेबसी बेवकूफी पर सर पीटना शुरू हो गई, क्योंकि छत पर अंधेरा था और साथ वाला घर भी एक अरसे से खाली था। उस वक्त अंधेरे में वो वीरान घर अजीब सा मंजर पेश कर रहा था और उस घर के बारे में ये बात मशहूर थी कि वहां पर आसेब का साया है। उनके सहन में उगी लंबी लंबी घास जब हवा से हिलती तो ऐसा लगता कोई खड़ा हिल रहा है। मैं भी टिकटिकी बांधे उसी जानिब घूरती रही। फिर मैं काफी देर बिजली का इंतजार करती रही, मगर उसे न आना था न आई। ऐसा लगता था कोई लंबा ही फॉल्ट आ गया है। मुसीबत ये हो गई थी कब ऐसी अंधेरी रात में बचपन की पढ़ी सारी खौफनाक कहानियां हकीकत का रूप धार रही थी। साथ ही एक अजीब डरा देने वाला माहौल बन रहा था। जिन, भूत, चुड़ैलें, ड्रैक्युला, बराबर वीरान मकान में आगे झाड़ झंकार की सरसराहटें, लंबे लंबे साए और साथ ही मुझे हर जगह चलती फिरती परछाइयां और अजीब शक्ल के साए हिलते नजर आने लगे थे। खौफ की शिद्दत से मेरा हलक खुश्क हो चुका था। चंद लम्हे में मजीद जब्त करती रही, मगर किसी के बेहद करीब से चलने की आवाज में एकदम डर गई और मैंने बेसाख्ता ऊंची आवाज में कहा, कौन है? कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। हर तरफ भयानक खामोशी का राज था। मैंने अपने माथे पर मौजूद पसीना साफ किया। हिम्मत करके सोचा कि नीचे चली जाती हूँ, लेकिन अंधेरे में वो रास्ता भी बेहद खौफनाक लग रहा था। नीचे पहुंच जाती भी तो क्या करती, आगे क्या होता, वही आवाज। उसी वक्त नीचे घर में भी अंधेरे का राज होगा और मेरी हालत हरगिज ऐसी नहीं थी कि मैं लाउंज से पहले मोबाइल लेती, फिर उसके टॉर्च की मदद से किचन तक जाती और इमरजेंसी लाइट तलाश करती। मुझे एहसास हो रहा था जैसे मैं छत पे कैद होकर रह गई हूँ, ऐसी कैद जिससे चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकती थी। तन्हाई में रात के अंधेरे और खौफनाक और दहशतनाक आवाजें, तरह तरह की मुझे आवाजें आने लगी। फिर लगा किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है। मैंने बेख्तियार चीखें मारी और छत के दूसरी तरफ भाग निकली। कंधे पर हाथ रखने के एहसास के बाद मेरी हालत खराब हो गई थी। मैं बुरी तरह कांप रही थी, मेरी टांगें कांप रही थी और सांस चल रही थी। मैंने खुद को बिला इरादा कोसना शुरू कर दिया। मैं शायद नीम दीवानगी की हालत में जा चुकी थी। अकेलेपन के एहसास, खाली घर, बराबर का वीरान मकान,
خوف اور شدید ڈر نے میری ذہنی صلاحیتیں جیسے ختم کر دی تھی اور میں کچھ سوچنے سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ تبھی مجھے اچانک رونا آ گیا اور میں مسلسل تب تک روتی رہی جب تک آنسو خشک نہ ہو گئے۔ خیر ڈر اور سہم کے میں نے کچھ وقت گزار دیا۔ تبھی مجھے لگا کوئی چیز سامنے سے مجھے دیکھ رہی ہے۔ عجیب سا احساس تھا، بس کسی کی موجودگی محسوس ہو رہی تھی۔ کوئی آس پاس موجود ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے۔ عجیب چھلاوا جیسی چیز تھی۔ میری رگوں میں خون جمنے لگا۔ 2 آنکھیں تھیں سرخ جو مجھے گھور رہی تھی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہونے لگے، رواں لرز رہا تھا، خوف ہی خوف تھا ہر سو۔ رات کا خوف، انہونی کا خوف، ان چیزوں کا خوف جو میں محسوس کر رہی تھی، جو دیکھ رہی تھی۔ وہ آنکھیں آج تک نہیں بھول پاتی ہوں کس کی تھیں وہ آنکھیں۔ میں نے بے بسی سے اوپر کھلے آسمان کو دیکھا جہاں بہت خوبصورتی سے ستارے چمک رہے تھے اور دور کہیں ایک باریک سی خوشنما لائن تھی جو بتا رہی تھی یہ چاند کی آخری تاریخ ہے۔ لیکن میں اب اس قدر تنگ آ چکی تھی کہ نہ صرف ذہن معاف ہو چکا تھا بلکہ اب بیزاری کی لہر دوڑنے لگی تھی جسم میں۔ یہ پل لمحے کی موت سے تو ایک دفعہ کی موت بہتر ہے، میں نے جھنجھلا کر سوچا اور پوچھنے لگی زور سے چیخ کر، جو بھی ہو سامنے آؤ، میں یہاں ہوں، آؤ۔ میرے اعصاب شاید جواب دے رہے تھے۔ میں اچانک کھڑی ہو کر چیخنے لگی پاگلوں کے انداز میں۔ میری نظریں اس خوفناک اندھیرے میں چاروں طرف گھوم رہی تھی۔ آتے کیوں نہیں ہو؟ میرا خون پیو گے؟ لو پی لو، قصہ ختم کرو آج میرا۔ میں یہاں ہوں، آؤ میرے سامنے آؤ، مجھے اپنا چہرہ دکھاؤ، یوں مجھے سرسراہٹ سے نہ ڈراؤ۔ میں ہذیانی لہجے میں بول رہی تھی۔ تبھی مجھے لگا جیسے وہ چھلاوا اب وہاں نہیں تھا۔ میں بے اختیار زور سے ہنسنے لگی۔ بھاگ گیا، ڈرپوک کہیں کا ہوں، بڑا ہی بزدل ہے، مجھ اکیلی کمزور لڑکی سے ڈر کر بھاگ گیا۔ میری ہنسی نہیں تھم رہی تھی کیونکہ میں شاید خوف کی آخری حد تک جا چکی تھی۔ ایک دم میاؤں میاؤں کی آوازیں آنے لگی جس سے میرا دل حلق میں آ گیا اور مجھے گویا سکتہ ہو گیا۔ میں جہاں تھی ادھر ہی بت بن گئی اور دہشت سے آہستہ آہستہ کپ کپانا شروع کر دیا۔ مجھ سے تھوڑے ہی فاصلے پر 2 چمکتی وہی آنکھیں مجھے گھور رہی تھی، گھورے جا رہی تھی مسلسل، اندھیری کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی روشن تھی۔ ایک تو گھر میں اکیلی لائٹ نہیں، برابر میں ویران گھر اور چھت پر ایک کالی بلی مجھے نظر آئی۔ رفتہ رفتہ میرے ذہن میں ایک غبار سا چھانے لگا، مجھے لگا میں بے ہوش ہونے لگی ہوں۔ وہ میرے سامنے آ گیا تھا، کوئی کالا سا سایہ تھا جو میرے سامنے کھڑا تھا۔ وہ کوئی آدمی لگ رہا تھا۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، وہی گھورتی ہوئی لال آنکھیں جو مجھے دیکھ رہی تھی۔ کیا کر لوگی میرا؟ ہنس رہی تھی مجھ پر۔ تمہیں میں مار ڈالوں گا، بہت شوق ہے نا تمہیں مذاق اڑانے کا میرا۔ تم سمجھ رہی تھی کہ تم سے ڈر گیا ہوں، تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے ساتھ کچھ کرتا میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا میں کتنی دیر بے ہوش رہی۔ مجھے تو احساس تب ہوا جب سومی اوپر بھاگتی ہوئی آئی تھی اور امی امی کی آواز سے میں ہوش میں آ گئی تھی۔ امی دیکھیے، آپی بے ہوش پڑی ہوئی ہے چھت پر۔ سویرا 1000 بار منع کیا ہے، اس وقت چھت پر نہ جایا کرو، نیچے آ جاؤ۔ امی آپی بے ہوش ہو گئی تھی، میں لا رہی ہوں ان کو آرام سے۔ میرے پیروں میں گویا پڑ لگ گئے تھے۔ میں نے سومی سے کہا جلدی چلو نیچے، جلدی چلو۔ مجھے مسلسل اپنے پیچھے سے آواز آ رہی تھی، آج تو بچ گئی ہو، اگلی بار نہیں بچو گی۔ میں نے پلٹ کر نہ دیکھا، بس ناک کی سیدھ میں چلتی چلی گئی اور امی کے پاس آ کر دم لیا۔ امی نے میرے لیے موبائل کی ٹارچ جلا رکھی تھی۔ اس سے پہلے کہ امی مجھے مزید ڈانٹتی، میں امی کے گلے سے لگ گئی اور دھواں دار روئی۔ وہ بیچاری پریشان ہو گئی۔ ایک تو امی اتنا لمبا سفر طے کر کے آئی تھی، اوپر سے میں نے اچانک رونا دھونا شروع کر دیا۔ ارے باولی ہو گئی ہو کیا ہو گیا ہے آخر؟ امی بوکھلا گئی۔ چلو اندر چلو، امی نے تنگ آ کر میرا بازو پکڑ کر ہلایا اور اندر کی طرف قدم بڑھا دیا۔ ان کو کیا بتاتی میں؟
کہ میرے ساتھ اکیلے گھر میں کیا ہوا تھا مجھے پتا تھا، وہ یقین نہیں کرتی۔ لیکن اس دن کے بعد سے میں نے اکیلا رہنا چھوڑ دیا۔ امی کہیں بھی جاتی میں ان کے ساتھ جاتی، یا پھر اگر ان کو میرے سسرال جانا ہوتا تو اس دن میں سومی کو اپنے پاس روک لیتی، لیکن اکیلے نہیں رہتی تھی۔ مجھے وہ آدمی، اس کی وہ لال آنکھیں آج بھی یاد آتی ہیں، اور وہ سرسراہٹ۔ یہ قصہ جو میں آپ